اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 3 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی حقانیت کو بیان فرماتے ہیں اور ساتھ جو پہلے کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، قرآن پاک ان سب کی تصدیق کرتا ہے، چاہے وہ تورات ہو یا انجیل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں بھیجی ہیں، قرآن پاک ان سب کو تسلیم کرتا ہے۔ اس وقت وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں، لیکن وہ کتابیں اپنے وقت میں اس امت کے لیے جس کے لیے اللہ نے بھیجی تھیں وہ کارگر تھیں، انہی کا قانون تھا، وہی شریعت تھی۔ آج اب قیامت تک کے لیے قرآن پاک واحد کتاب ہے جو اللہ کے احکام سے بھری ہوئی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن پاک کی عملی شکل ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن و سنت جو ہے، یعنی قرآن پاک اور سنت سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یعنی قرآن و سنت جو ہے وہ اسلام کا ایک مکمل آئین ہے جو ہماری زندگی کو صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ پڑھتے ہیں اس کو، ارشاد ہوتا ہے نزل علیک الکتاب، نزل اتارا، علیکا آپ پر، کتاب کو، یعنی اللہ نے اس کتاب کو آپ پر اتار دیا، بالحق حق کے ساتھ، یعنی یہ کتاب حق کے ساتھ ہے، اس میں حق ہے، سچ ہے۔ مصدقا لما، مصدقہ مین تصدیق کرنے والی، مصدقا لما یہ تصدیق کرتی ہے ان کی بین یدیہ، یدیہ کا مطلب جو پہلے تھیں، یعنی جو پہلے اللہ نے کتابیں بھیجی تھیں ان سب کتابوں کی یہ تصدیق کرتی ہے، یعنی قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جو پہلے کی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ وَأَنزَلَ اور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اتارا، تورات کو، والانجیل اور انجیل کو بھی، تورات اور انجیل بھی اللہ نے ہی اتاری تھی۔ تو یہاں ہمیں معلوم ہو گیا کہ چاہے وہ تورات تھی یا انجیل تھی یا پہلے کی کتابیں تھیں، وہ سب کتابیں اللہ کی طرف سے آئی تھیں لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب قرآن پاک کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، جو اب قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 315 کتابیں نازل فرمائیں۔ یہ حدیث ہے مسند احمد میں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قرآن پاک تک اللہ تعالیٰ نے 315 کتابیں نازل فرمائیں۔ اس میں سے 4 کتابیں جو تھیں وہ بڑی ضخیم کتابیں تھیں، جیسے تورات، انجیل، پھر زبور اور قرآن پاک۔ اب زبور جو کتاب تھی وہ کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کتاب میں شرعی احکام نہیں تھے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تھی، نظم کی صورت میں۔
حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی خوبصورت تھی، اس کو پڑھا کرتے تھے تو تمام جاندار پرندے چرندے چھوٹی مخلوق بڑی مخلوق سب اکٹھی ہو جاتی تھی اس آواز کو سننے کے لیے، اس حمد و ثنا کو سننے کے لیے جو زبور میں تھی، اور داؤد علیہ السلام کی زبان سے جب وہ ادا ہوتی تھی تو اس کا نقشہ ہی ایسا خوبصورت سما بن جاتا تھا کہ تمام مخلوق اس کی لذت میں اتنا محو ہو جاتی کہ بعض اس میں بے ہوش ہو جاتے اور بعض اس میں مر تک جاتے، یعنی مخلوق کی یہ حالت ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو وہ خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی، اور جب داؤد علیہ السلام بولتے تھے تو ان کے ساتھ اس ذکر میں جو اللہ کا ذکر تھا، تمام جاندار اور حتیٰ کہ پتھر تک جو ہے وہ ذکر میں مصروف ہو جاتے تھے۔ یہ زبور تھی جس میں صرف اللہ کی حمد و ثنا تھی، اور اس لیے داؤد علیہ السلام بھی تورات پر ہی عمل کرتے تھے اور سلیمان علیہ السلام بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 315 کتابیں نازل فرمائیں، اس میں 4 بڑی کتابیں ہیں اور باقی صحیفے ہیں، یعنی چھوٹی کتابوں کو صحیفہ کہتے ہیں، جس طرح صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر بھی نازل ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی نازل ہوئے۔ اس طرح مختلف پیغمبروں پر کچھ صحائف جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ صحیفہ کا مطلب چھوٹی سی کتاب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، جس میں مخلوق خدا کی ہدایت کا سامان موجود تھا۔ توحید اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، اور وہی قادر مطلق، وہی عبادت کے قابل، اور اسی کی توحید کو بیان کرنے کے لیے یہ ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجیں تاکہ مخلوق کو صراط مستقیم مل جائے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، آپ غور کریں، یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نزلہ، ہم نے نازل کیا، علیکہ یعنی آپ پر، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ آپ پر ہم نے قرآن پاک جو کتاب ہے اس کو نازل کیا بالحق، حق کے ساتھ۔ غور کریں، جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں ہے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش تک نہیں، یعنی اس میں کسی شک ایک تو بندہ سوچتا ہے نا، اور ایک شک تک کی یعنی بات نہیں ہے، یعنی شک تک اس میں نہیں ہے، یعنی اتنی سچائی ہے اس میں، یہ مکمل سچی کتاب ہے، حق پر ہے۔ اس لیے جب قرآن پاک کو بندہ پڑھتا ہے تو پہلے ہی وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، اس بات پر ایمان لاتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ حق ہے اور سچ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مصدقا لما بینا، یہ تصدیق کرتی ہے ما بینا یدیہ، جو پہلے کتابیں آ چکی ہیں 315 ساری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ ہر کتاب سچی تھی، لیکن وہ اپنے زمانے میں سچی تھی۔ جس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب یا صحیفہ بھیجا تھا تو اس امت کے لیے وہ تھا۔ اور یاد رکھیں کہ جتنی کتابیں قرآن پاک سے پہلے آئی ہیں ان سب کی ذمہ داری، یعنی ان سب کی حفاظت کی ذمہ داری ان لوگوں پر تھی جن کے پاس یہ آئی تھیں، اور قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہوئی ہے۔ اس لیے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
اللہ فرماتا ہے ہم نے اس ذکر کو قرآن پاک کو خود ہی نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے قرآن پاک کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ نے تورات اور انجیل کو بھی دنیا میں بھیجا۔ تورات جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور یہ کتابیں بھی حق اور سچ تھیں، لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری یہود و نصارہ پر تھی۔ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں اختلافات خود پیدا کیے، جس سے اصل حقیقت گم ہو کر رہ گئی۔ قرآن پاک میں حقیقت کھل کے سامنے آئی اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اور قرآن پاک وہ کتاب جو قیامت تک اللہ کی حفاظت میں رہے گی، لیکن یہود و نصارہ نے صرف لالچ کی بنیاد پر اپنی کتابوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو تھیں ان سب کو چھپا دیا اور ان کو بدل دیا، بلکہ تحریف کر دی، اس میں یعنی آیتوں کو بدل دیا، تو اس وجہ سے کہ ان کی اپنی چودراہٹ قائم رہے اور تاکہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہ جائیں اور اسلام قبول نہ کریں۔ گویا انہوں نے حسد کیا کہ ہمارے پاس پیغمبر آنا چاہیے تھا، وہ حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی طرف سے، لیکن ہمارے پاس تو پیغمبر آیا اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے، جبکہ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دونوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں پھر یعقوب علیہ السلام ہیں، جن کو اسرائیل کہتے ہیں۔ تو اس لیے اسرائیل جو ہے نا، اس کا مطلب بھی عبداللہ بنتا ہے۔ اسرا کا مطلب ہے عبد، اور ایل کا مطلب اللہ، یعنی اسرائیل اللہ کا بندہ عبداللہ، تو اس لیے اسرائیل بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ تو گویا قرآن پاک جو ہے وہ پہلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن پاک کو جو بندہ پڑھ لیتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس بندے نے ساری کتابیں پڑھ لی، کیونکہ پچھلی کتابوں میں اضافہ اور کمی جو ہے لوگوں نے خود کی، کیونکہ یہ ان کی حفاظت میں تھی اور انہوں نے اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اب غور کریں، جس طرح انجیل آئی تو انجیل بھی وہ کتاب آئی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور انجیل جو ہے وہ تورات کی تصدیق کرتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے، زبور کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور تمام جو صحیفے آئے، چھوٹی کتابیں تمام پیغمبروں پر، اس کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ یہودی اور عیسائیوں نے صرف اپنی ہٹ دھرمی، ضد اور حسد کے لیے اپنی کتابوں تک کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اب دیکھیں، جب بخت نصر جو تھا اس نے یروشلم پر حملہ کیا تو تورات کے سارے نسخے ہی اس نے جلا دیے تھے، تو اس وجہ سے جو ہے ان کے پاس تو تورات تھی ہی نہیں، تو اس لیے یہ کتاب جو ہے پھر اصلی حالت میں نہ مل سکی۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ پہلی کتابیں جو تھیں اپنے یعنی وہ وقت کے لیے یا اس امت کے لیے جس کے لیے آئی تھیں، اس کے لیے ہدی للناس تھیں، یعنی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھیں۔ اب قیامت تک کے لیے قرآن پاک وہ جو ہے وہ ہدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ان لوگوں نے تعریف کر کے اپنی تحریف کی، تبدیلی کی کتابوں میں، اپنی لالچ کو پورا کرنے کے لیے، اپنی طمع اور حرص کو، چودراہٹ کو، اپنی غرور و تکبر کو، اپنی شان و شوکت کو رکھنے کے لیے انہوں نے تحریف بھی کی، اپنی کتابوں میں تبدیلی بھی کی۔ لیکن قرآن پاک میں کوئی تبدیلی نہ کوئی کر سکتا ہے اور نہ کوئی
کر چکا ہے، اس لیے قرآن پاک میں نہ کوئی تبدیلی کر چکا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کوئی کر سکے گا۔ اس لیے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی کبھی کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ اور یہ حق ہے، سچ ہے۔ قرآن پاک کا نام فرقان بھی ہے۔ فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والا، حق اور باطل کا فرق کھل کے سامنے بیان کرنے والا۔ اب تورات کو دیکھیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، اس میں جو ہے تورات بھی ہے، جو پچھلی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے صحائف انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی غلط ملت ہیں، کوئی حقیقت حال نہیں ہے۔ اس میں آپ پڑھیں گے بہت ساری ایسی باتیں ملیں گی، آپ روئیں گے، پریشان ہوں گے، کیونکہ حقیقت ہی نہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں سے حقیقت سے دور ہیں۔ اور تورات، صحائف انبیاء، صحائف مقدسہ، اس طرح کی چیزیں انہوں نے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں، اور اسی طرح نیو ٹیسٹامنٹ میں انہوں نے بائبل اور اس کے ساتھ 5 کتابیں جو کہتے ہیں وہ ان کے بارے میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن اس کے اندر جب آپ غور کریں گے تو سچائی بہت کم ہی ملے گی، تو زیادہ تر باتیں جو ہیں وہ ان کی اضافہ جو انہوں نے کیا وقتاً فوقتاً وہ آپ کو ملے گا۔ اس لیے یہ کتابیں اب اصلی حالت میں نہیں ہیں، اور اصلی حالت میں جو کتاب ہے وہ صرف قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک ہی وہ کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو اللہ نے فرمایا تھا ان کو کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم تو جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کر یہ لوگ حق کو نا حق کے ساتھ، باطل کے ساتھ ملا لیتے تھے، اور اس کے اندر اپنی طرف سے تبدیلی کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، قرآن پاک میں وضاحت کر دی کہ یہ لوگ ایسا کرتے تھے۔ اب دیکھیں اسی طرح کی بات سورہ بقرہ کی ایک اور آیت میں ہے، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ أَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی یہ ان میں سے فریق تھا، ایک گروہ تھا لوگوں کا جو کلام اللہ کو تو سنتے تھے، پھر اس میں تحریف کر دیتے تھے، مطلب میننگ بدل دیتے تھے، اور حالانکہ عقل ان کے پاس تھی، جان بوجھ کر وہ ایسا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرما دیا۔ اب دیکھیں یہودی عیسائی سارے جو ہیں، یا ماحول جو بھی ماڈرن دنیا ہے، جو بھی ایک نئی دنیا ہے، اس کے اندر جب آپ غور کریں آپ کو وہ ملیں گے، اور آپ دیکھیں کہ موبائل فون کو دیکھ لیں، موبائل فون کو اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں کہ پچھلا جو ہے نا وہ اب اس کے بدلے میں نیا آیا، تو اس کے اندر نئی چیزیں آئیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آئیں، اور نئے فنکشن آ گئے، اس میں نئی باتیں آ گئیں، ماڈرن اور بہتر جو ہے وہ آ گیا۔ اب جب کہ ان کے پاس یہودیوں کے بعد عیسائیت آئی، پھر آپ دیکھیں اسلام آیا، اسلام، مسلمان جو ہیں اب کیا ہے، یہ ماڈرن ورژن ہے نا، اپ ڈیٹڈ ہے سب کچھ، اور اسلام جو ہے وہ اپ ڈیٹڈ ریلیجن ہے جس نے پورے اسلام کو اپ ڈیٹ کر کے فائنل ورژن تک کر دیا، اب کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ اپ ڈیٹڈ فارم پورا اسلام موجود ہے، جو قرآن و سنت کی شکل میں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان کر دیا، اور ساتھ بیان بھی فرما دیا کہ یہ حق ہے اور سچ ہے، اور آپ دیکھیں قرآن پاک آہستہ آہستہ نازل ہوا، تقریباً 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن پاک ہمارے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورۃ القدر میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، تو یہ برکت والی رات کو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت بھی دے دی۔ تو گویا قرآن پاک کا نزول باعث برکت، باعث رحمت اور باعث نجات ہے۔ اس لیے ہم لوگ جو ہیں قرآن پاک کے ساتھ منسلک ہو جائیں،
قرآن پاک کی روشنی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی عملی شکل کے ساتھ جب ہم دیکھیں گے تو قرآن و سنت کا وہ حسین نظارہ نظر آتا ہے جو ہماری زندگی کے لیے مکمل روشنی دیتا ہے، اور یہ روشنی صراط مستقیم کی ہمیں لے کر راہ نجات تک لے جاتی ہے، اور جہاں ہم آخرت میں انشاءاللہ اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے اور یہی قرآن و سنت اور یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم اس کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے راہ نجات کا باعث بنے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا باعث بنے گا، اور اسی کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔